الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس شہادت العالمیہ سال دوم دورہ حدیث شریف ان کے سلیبس میں شامل نصاب کتاب سنن ابن ماجہ اور اس کا باب ہے تعلیمی قرآن باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ باب شامل نصاب ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شعبۃ خیرکم وقال سفیان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روایت میں لفظ افضلکم ہے اور ایک میں خیرکم ہے، معنی دونوں کا قریب قریب ہے کہ تم میں سے افضل یا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور قرآن پاک سکھاتے ہیں، یعنی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ بھی حضرت عثمان سے ہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور پھر اسے دوسروں کو سکھائیں۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ قال واخذ بیدی فاقعدنی مقعدی ھذا اقرئ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ مصعب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس جگہ پہ بٹھایا اور پھر فرمایا کہ یہ سب سے بڑے قاری ہیں۔ حدیث نمبر 220 میں ارشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجۃ طعمها طیب وریحها طیب ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمرۃ طعمها طیب ولا ریح لها ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانۃ ریحها طیب وطعمها مر ومثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنطۃ طعمها مر ولا ریح لها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس سنگترے کی مانند ہے جس کا ذائقہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے پھول کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو تو ہے لیکن ذائقے کے لحاظ سے وہ تلخ اور کڑوا ہے، یعنی بظاہر وہ مسلمان لگتا ہے قرآن پڑھتا ہے، جیسے پھول کی بظاہر بناوٹ اچھی ہے تو منافق کی بھی ظاہر حال اچھا ہوتا ہے، اندر سے وہ کڑوائی ہوتا ہے۔ اور منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس ایلوا کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور خوشبو بھی اس میں نہیں ہوتی۔ ایلوا مین جیسے کوئی کڑوا پھل ہو یا اس طرح کی کوئی چیز۔ ان احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کی تعلیم سے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ ایک ہمارا اپنا اصول ہے لوگوں کا کہ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں جو ویل سیٹلڈ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو، جس کا بنگلہ گاڑی اچھی ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن جو سب کا خالق اور مالک ہے اسے اور بھی کچھ منظور ہے۔ وہ فرماتا ہے
کہ جو میرا کلام پڑھتا ہے وہ اچھا ہے. یعنی اللہ رب ذوالجلال کل مخلوقات کا مالک اور خالق اور معبود ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا کلام بھی اسی طرح سب سے افضل ہے. پھر جو اس کلام کو لے کے آیا وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اور جس پر یہ کلام نازل ہوا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ اللہ کی کل مخلوق میں افضل ترین اور بزرگ ترین شخصیت حضور کی ذات ہے. تو جس کا کلام وہ افضل، لانے والا افضل، جس پر لایا گیا وہ سب سے افضل خیر البریہ، تو ظاہری بات ہے جو اس کلام کے ساتھ اٹیچ ہوا، جس نے اس کی تعلیم حاصل کی یا اس تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور پھیلایا، اسے بھی اس فضیلت، افضلیت اور اس بہتری میں سے خیرات نصیب ہو جاتی ہے. تو جہاں تک ہو سکے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. قرآن کا علم جتنا آپ کے پاس ہو اسے ضرور پھیلائیں، تاکہ یہ علم دین حاصل کرنے، پڑھنے، پڑھانے کا جو اجر ثواب اور قرب ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا نصیب فرمائے.